السلام علیکم، ویلکم ٹو لرننگ ود شائستہ جبی۔ نحمد ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما۔ آج کا موضوع رمضان کی برکتیں، روزے دار کی فضیلت، اور یہ کہ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا ثواب جو ہے وہ جنت کی صورت میں ہے۔ آج میں آپ کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ پیارے ارشادات اور احادیث مبارکہ بتاؤں گی جو بہت زیادہ رمضان کی فضیلت و برکت پر ہیں، اور ساتھیوں کی جن کے سننے سے دل واقعی مسرور ہوتا ہے اور خوشی ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنی خوبصورت جنت انعام کی صورت میں رکھی، اور روزہ دار کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے حد ثواب رکھا ہے۔ کچھ احادیث یہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے۔ اس دروازے سے وہی جائیں گے جو روزے دار ہوں گے یا جو روزے رکھتے ہوں گے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں بخاری و مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ایمان کی وجہ سے اور ثواب کے لیے رمضان کا روزہ رکھے گا اس کے اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور جو ایمان کی وجہ سے اور ثواب کے لیے رمضان کی راتوں کو قیام کرے گا اس کے اگلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور جو ایمان کی وجہ سے اور ثواب کے لیے شب قدر کا قیام کرے گا اس کے اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، روزہ دار کے لیے شفاعت ہے، یعنی روزہ و قرآن بندے کے لیے شفاعت کریں گے۔ وہ کیسے؟ روزہ کہے گا کہ اے رب، میں نے کھانے اور خواہشوں سے دن میں اسے روک دیا، میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ قرآن کہے گا، اے رب، میں نے اسے رات میں سونے سے باز رکھا، میری شفاعت اس کے بارے میں قبول کر، یعنی دونوں شفاعتیں قبول ہوں گی۔ اسی طرح ایک اور حدیث سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آدمی کے ہر نیک کام کا بدلہ 10 سے 700 گنا تک کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مگر روزہ کہ وہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود دوں گا۔ بندہ اپنی خواہش اور کھانے کو میری وجہ سے ترک کرتا ہے۔ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور ایک اپنے رب سے ملاقات کے وقت، اور روزہ دار کے منہ کی بو اللہ عز و جل کے نزدیک یعنی مشک سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ اور دوسری کہ روزہ سپر ہے، اور جب کسی کے روزے کا دن ہو تو نہ بیہودہ بات کرے نہ چیخے، پھر اگر اس سے کوئی گالی یا کوئی چیز بھی ہو، گالی گلوچ کرے یا لڑنے پر آمادہ ہو تو یہ کہہ دے کہ میں روزے دار ہوں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل کے نزدیک اعمال 7 قسم کے ہیں، 2 عمل واجب کرنے والے اور 2 کا بدلہ ان کے برابر ہے، اور 1 عمل کا بدلہ 10 گنا، اور 1 عمل کا معاوضہ 700 ہے، اور ایک وہ عمل ہے جس کا ثواب اللہ ہی جانے۔ وہ 2 جو واجب کرنے والے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ جو خدا سے اس حال میں ملے کہ خالص اس کی عبادت کرتا تھا، کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ کرتا تھا، اس کے لیے جنت واجب۔ دوسرا یہ کہ جو خدا سے ملے اس حال میں کہ اس نے شریک کیا ہے تو اس کے لیے جہنم واجب، اور جس نے برائی کی اس کو اسی قدر سزا دی جائے گی، اور جس نے نیکی کا ارادہ کیا مگر عمل نہ کیا تو اس کو 1 نیکی کا بدلہ دیا جائے گا، اور جس نے نیکی کی اسے 10 گنا ثواب ملے گا، اور جس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اس کو 700 کا ثواب ملے گا، 1 درہم کا 700 درہم، اور 1 دینار کا ثواب 700 دینار، اور روزہ اللہ عز و جل کے لیے، اس کا ثواب اللہ عز و جل کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ سپر ہے اور دوزخ سے حفاظت کا مضبوط قلعہ ہے۔ اسی طرح مختلف احادیث میں اور بھی سامعین بہت ساری ایسی احادیث ہیں جو رمضان شریف کی فضیلت، برکت اور روزے دار کی فضیلت کے بارے میں ہے۔ میری زیادہ تر اسی بات پر یہ ویڈیو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کتنا انعام رکھا ہے،
ایک دوسری حدیث میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نے ایک دن نفل روزہ رکھا اور زمین بھر اسے سونا دیا جائے جب بھی اس کا ثواب پورا نہ ہوگا اس کا ثواب قیامت کے دن ہی ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ جتنے دن ہمارے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان روزوں کی برکت پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزہ دار کی دعا افطار کے وقت رد نہیں کی جاتی، یعنی روزہ دار جو اپنے منہ سے بات نکالتا ہے، جو دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرماتے ہیں۔ اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا چیز ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ پورا سال رمضان ہوتا، یعنی اور دوسری بات کہ جو رمضان شریف کا روزہ جس نے بھی رکھا ہو اللہ تعالیٰ اس کا حساب اس کے روزہ کھولنے پر ہی دے دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ میری اس ویڈیو کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ تھینکس فار واچنگ، پلیز سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر۔ لرننگ ود شائستہ جبیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہماری اس بات کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ آپ کا سننا میرا بولنا۔